أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. اور اے محبوب انہیں اس شخص کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا۔ اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو تب بھی زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ اور اے محبوب تم نصیحت سناؤ تاکہ وہ دھیان کریں اور غور و فکر کریں۔ کیا ہی بری مثال ہے ان کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور اپنی ہی جان کا برا کرتے تھے، اپنی ہی جان پر ظلم کرتے تھے۔ جسے اللہ ہدایت دے تو وہی سیدھی راہ پر ہے، ہدایت پر ہے، اور جسے گمراہ کر دے تو وہی لوگ خسارے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 75 اور 176 اور 177 اور 178 بیان کرنے کا، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں ایک شخص کا ذکر ہے۔ یہ شخص موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا۔ بعض نے دیگر لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد اور لوگ ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور
مجاہد رضی اللہ تعالی عنہم، ان حضرات نے بلعام بن باعورہ ان کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے یہ زمانے کا سابقہ آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا اور بہت ہی نیکوکار تھا. لوگ بڑے ان کے فالوور تھے، ماننے والے تھے، معتقدین تھے، محبین تھے. اور یہ شخص بلعام بن باعورہ مستجاب الدعوات تھا، دعا کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب کشف بھی بنایا تھا. زمین پر بیٹھا ساتوں آسمان اوپر جو حالات تھے وہ بتا دیتا تھا. بڑا صاحب علم تھا، بہت بڑا عالم تھا. یوں سمجھے اس دور کا بہت بڑا مفکر، محقق، محدث، یا اس دور کا بہت بڑا مبلغ تھا. اب جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل شام میں گئی تو ایک قوم تھی، قوم جبارین، جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا. یہ بڑی لڑاکا قوم تھی، قوم جبارین، بڑے قداور تھے. اب جب موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم بنی اسرائیل شام میں قیام پذیر ہوئی، قوم جبارین یہ کہنے لگی کہ یہ ہمارے ملک پر قبضہ کر لیں گے اور ہمیں یہاں سے نکال دیں گے. تو بلعام بن باعورہ ان کے پاس، وہ شام کے جو لوگ تھے نا، شام میں رہنے قوم جبارین، وہ ان کے پاس آ گئے. ظاہر بات ہے وہ ان کے بڑے فالوور تھے، ماننے والے تھے. کہنے لگے قوم موسیٰ آ گئی ہے، لہٰذا ہماری اب خیر نہیں. آپ مستجاب الدعوات ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف اللہ کے حضور بد دعا کریں تاکہ یہ نیست و نابود ہو جائے اور ہماری ان سے جان چھوٹ جائے اور جو خدشات ہیں ہمارے وہ بھی دور ہو جائیں. بلعام بن باعورہ اس نے ان سے کہا، قوم جبارین سے، اپنے فالوور سے، کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں. میں اللہ کے پیغمبر اور فرشتوں کے خلاف بد دعا کروں، یہ نہیں میں کر سکتا. قصہ مختصر یہ کہ اس کے فالوور نے اسے بہت بڑا لالچ دیا، اصرار بھی بار بار کرتے رہے، لالچ بھی دیتے رہے. بالآخر وہ بلعام بن باعورہ جو اس دور کا بہت بڑا عالم، بہت بڑا اس دور کا محقق تھا، مبلغ تھا اور انسانیت کا خیر خواہ تھا، مستجاب الدعوات بھی تھا، پہنچی ہستی تھی، جب اللہ کے پیغمبر کے مقابلہ میں اور بنی اسرائیل کے مقابلہ میں لالچ میں آ گیا، اور لالچ میں جو ہی آیا اور ان کے مقابلہ میں آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کے پاس صلاحیتیں تھیں، قوتیں تھیں، اور جو اس نے نیکیاں کی تھیں، تبلیغ کی تھی اور اصلاح کرتا تھا، خیر خواہ تھا اور علم بھی بہت بڑا تھا، سب کچھ ضائع کر دیا، ختم کر دیا. حتیٰ کہ اس کی حالت یہ ہو گئی پیغمبر کے مقابلہ میں آنے کی وجہ سے
فرشتوں اور بنی اسرائیل کے مقابلہ میں آنے کی وجہ سے کہ اس کی زبان اللہ نے جس طرح کتا ہر وقت وہ زبان نکالے باہر سانس لیتا رہتا ہے، ایسے ہی اس کی زبان لٹ کر وہ پیٹ تک آ گئی اور سب کچھ اس کا ضائع ہو گیا، سب نیکیاں تباہ ہو گئیں اور اللہ نے سب علم اس سے لے لیا۔ اب مستجاب الدعوات بھی نہ رہا اور زبان بھی جو ہے اس کی کتے کی طرح باہر آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر یوں فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے۔ اسے اس کتے کے ساتھ تشبیہ دی۔ تھا عالم، محقق، مبلغ، نیکوکار، یوں سمجھے اس دور کے لوگوں کا جب قوم جبارین کا بہت بڑا پیر و مرشد، رہنما اور راہبر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر کتے کی طرح اس کی زبان باہر نکال دی اور اس کو کتے کے ساتھ تشبیہ دیا اور فرمایا یہ حال ہوتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ بہت بڑی اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی کتابوں کی آیات تھیں اور قدرت کی نشانیاں بھی تھیں اور بڑا صاحب علم بھی تھا، لیکن اس کے باوجود جب لالچ میں آ گیا تو پھنس گیا۔ تو لالچ میں جو بھی آئے گا اور لالچ میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو وہ جھٹلا دے گا، ان کا انکار کر دے گا، ان کے خلاف چلے گا، اور دوسرے نمبر پر پھر اللہ والوں کے مقابلہ میں آئے گا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے مقابلہ میں آئے گا، نبیوں کے مقابلہ میں آئے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کا حال کتے کی طرح، اس کتے کی طرح جو زبان باہر نکال کے وہ ہانکتا رہتا ہے اور سانس لیتا رہتا ہے، اس کتے کی طرح اس کا انجام ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ اصل میں نصیحتیں ہیں ہمارے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے فَقْصُصِ الْقَصَصَ، اے محبوب تم اپنی قوم کو، اپنے زمانے کے لوگوں کو اور آنے والی نسلوں کو یہ نصیحتیں سناؤ جو قرآن کے اندر سابقہ لوگوں کی ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں، اس پر دھیان دیں، توجہ دیں کہ اگر ہم نے بھی ایسے کیا تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اور فرمایا یہ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، اللہ کے پیغمبروں کے مقابلہ میں آنا، اس کے برگزیدہ بندوں کے مقابلہ میں آنا اور پھر دنیا کے لالچ میں آ جانا اور دین کو چھوڑ دینا، تو اس میں تباہی تباہی ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ کتنی بری چیز، ایک ناپاک اور نجس چیز کتا ہے، اس کے ساتھ اس کی مثال اور تشبیہ دی گئی کہ اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ کتا بھی پھر وفادار ہوتا ہے، کتے سے بھی گیا گزرا جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے اور لالچ میں، دنیا کے لالچ میں آ کر اللہ کی آیات اور اس کی آسمانی کتابوں کو اور قرآن کو پس پش ڈال دیتا ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہشات کا تابع ہو گیا،
خواہشات نفسانی کے پیچھے چل گیا، لالچ میں آ گیا، اور اس نے نہ آسمانی کتابوں کو دیکھا، نہ جناب پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، نہ قوم بنی اسرائیل کو دیکھا، نہ اس دور کے برگزیدہ بندوں کو دیکھا۔ ایسی پٹی اس کی آنکھ پہ آ گئی لالچ کی وجہ سے۔ کہتے ہیں نا لالچ بری بلا ہے، تو وہ شخص لالچ میں آیا، بس پھر سب کچھ تباہ ہو گیا۔